اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کام کی ضرورت ان کو ختم اور کہا کہ جتنا جلدی کسی سے جا سکتے ہو یہ خط لے کر کے جاؤ. اس نے لکھا تھا یہ خط ملتے ہی مدینہ تشریف لائیے اور ساتھ میں اپنے بیٹوں کو لے جائیے. جب خط پہنچا دیکھا چاہو جہاز سے بھرا ہوا فوراً چلنی بیٹے کو لے آپ کی عدالت میں پیشی ہوئی. ایک طرف بیٹی ایک طرف باپ اور بیٹے اور اپنے منکرین. کسی سے کہا کہو جی کیا بات ہوئی تھی؟ کہنے لگا یہی ہے جنہوں نے مجھے گھوڑے سے مارا تھا اس لیے کہ میرا گھوڑا آگے نہیں. اس زمانے کے لڑکے بھی سچے ہوتے باہر دنیا پر چلا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین میرے گھوڑے سے اس کو سزا کیجیے. میرے بیٹے کہنے لگے تمہارے گھوڑے سے اگر تجھے سزا دینا رہتا تم کو کہتا کہ میں اس کو سمجھ لینا یہ شکایت ملی ہے. اب تمہارا گھوڑا نہیں ہوگا میرا گھوڑا ہوگا. ہاتھ کسی سے آئی ایسا نہیں. امیر مومن نے کہا کہ لوگ میرا گھوڑا عیسائی سے اس کو مارا. کیا فرمایا اِنْ کما ضربک وَخْذُرْهُ کما ضربک. ایسے ہی مارو جیسے اس نے تم کو مارا تھا ایسے ہی ذلیل کرو جیسے اس نے تم کو ذلیل. جب اس نے تھوڑا ہاتھ لیا تو کہنے لگا میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا جب اس نے مارا. حکم ہوا کپڑے اتار دو. کپڑے اس نے اتار دیے اور ویسے ہی مارا جیسے اس نے مارا تھا. اور مارنے کے بعد گھوڑا ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگا سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا محمد کے غلام انسان پسند ہوتے ہیں تجھے بھی محمد کو غلام بنا کر مسلمان جب ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا. ایک غزوہ سے اللہ کا نبی تشریف لا کے غزوہ مستلق تنخواہ دینی ہوا. وہاں سے تشریف لا رہے تھے آپ عائشہ کے ساتھ میں تھی. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رکے لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلی. عائشہ بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلی اور گئی تو ان کا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا. اس کے تلاش میں اس کو شروع کرنے کے اندر لیٹ ہو گیا اور ہلکی پھلکی تھی. قافلہ روانہ ہو گیا. جو لوگ ان کے سواری لے کے چلے سمجھے کہ آ کے بیٹھ گئے محضر میں ان لوگ بھی لے کے چلے پتہ نہیں چلا. اب یہ آئی تو دیکھتی ہے کہ قافلہ جا چکا ہے. وہی بیٹھ گئے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ پیچھے لڑتے تھے قافلے. جب قافلہ گزر جاتا تھا تو آتے تھے دیکھتے تھے کوئی سامان کے ساتھ قافلے کا لے لیتے تھے پھر پہنچاتے. آتے دیکھتے کہ عائشہ ہے. پہلے دیکھے تھے ان کو دیکھتے ہی نہ پڑھا. عائشہ ان کو بیٹھ گئے. اپنا اونٹ انہوں نے بیٹھایا اور بیٹھا کر بیچ رہے تھے پکڑ کر بیٹھا آپ نے قافلے میں یہ اتنی سی بات ہوئی. اس کے بعد جو منافقین تھے اور خاص کر عبداللہ بن ابی منافق تب آپ سے کیا مانتا بڑی شور ہو گئے. مدینے کا کوئی گھرانہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر انتخاب کا چرچا نہ ہو اور تہمت لگاتی. اللہ کا نبی سنتے تھے کچھ کرتے نہیں. اس میں ایک آدھ صحابہ کرام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خادم کے رشتہ وہ بھی اس کو پکڑنے میں
ایک مہینے تک چرچا چلتا رہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن شام کو مغرب بعد مستہ کی ماں کے ساتھ کہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو جب جا رہی تھی تو راستے میں ان کو بھوک لگ گیا اور بڑا کھلائی تو کہنے لگے وہی ہے کا مستہ برباد ہو۔ تو کہنے لگی عائشہ کسی کے خلاف رکھیے صحابی ہیں مستہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو کیسا موقع دیتا؟ تو کہتی بڑی تھوڑی والی بڑی تجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے تمہارے بارے میں ایسا تھا شور مدینہ کا ہر گھر میں شور بچا ہوا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ عائشہ کی نظر کام کرنی کرتی واپس اللہ کے نبی کو دیکھتی تھی، وہ پہلے جیسا جو تعلق تھا وہ نہیں تھا، اور ان کا 24 گھنٹہ روتے روتے جو ہے ان کا وقت لگتا تھا، پھر اپنے گھر چلی آنے والے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس دوران مشورہ کیا۔ عائشہ کی ایک باندھی تھی جن کا نام بریرہ تھا، بریرہ جن کا بھی واقعہ بیان کری۔ جب بریرہ کو عائشہ نے آزاد کیا تو اسلام کے اندر حکم میں کوئی بات اگر آزاد ہو جائے تو اس کے کوئی شادی شدہ تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ چاہے رہ جائیں۔ عائشہ نے جب ان کا آزاد کر دیا بریرہ کو تو ان کے شوہر کا نوکری سننا تو کہنے لگے بریرہ میں اب نہیں کروں گی، اور نوکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت محبت کرتے نہایت، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے میری بریرہ۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو بریرہ کو بلایا کہا بریرہ وکیل کے پاس چلی جا۔ تو بریرہ بھی عائشہ کی باندھی تھی، وہ بھی سمجھداری تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے آپ کا یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی چلی جاتی ہوں، اگر مشورہ ہے تو مشورہ قبول کرنے کی مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میرا یہ مشورہ، تو بولے میں نہیں جاؤں، مجھے نہیں رہنا۔ تو بریرہ سے اللہ کا نبی نے پوچھا کہ بریرہ کی باندھی عائشہ کی ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے؟ کہنے لگے میں نے کوئی خرابی ان کے اندر نہیں دیکھی، کمانے سے ساتھ ان کے رکھتی ہوں، صرف ایک کمی یہ ہے کہ عمر چھوٹی ہے، آٹا گھومتی ہے، گھومتے گھومتے سو جاتی ہے، پتہ نہیں آٹا کھاتی، اس کے علاوہ میں اور کوئی خرابی نہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا ان کی کہ ارے عائشہ کے بارے میں ایسا تو سنتے ہیں، ایسا ایسا معاملہ سننے میں آ رہا ہے، پورے دنیا میں مشہور ہے۔ تو ایوب انصاری نے کہا فرمایا تو بتا تو ایسا کام کر سکتی ہے؟ تو فرمایا کبھی نہیں، تو جب تو نہیں کرتی تب پھر تیرے نبی کی بیوی کیسی وہ کر سکتی جب تو نہیں کر سکتی میرے نبی کی بیوی؟ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پوچھا تمہاری کیا رائے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو الفاظ عمر نے اللہ کے نبی سے کہے وہی الفاظ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وہی الفاظ۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا اللہ کے نبی سے جب آپ نے مشورہ کیا؟ پہلے عمر نے پوچھا تھا کہ نبی آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ اللہ نے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسی عورت کو دے دے گا کہ اس قسم کی ہو؟ بتائیے پھر آپ جو الفاظ کریں سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے یہ بہتان عظیم۔ اور 18واں پارہ کھولیے سورہ نور، اس میں یہی الفاظ اللہ پاک نازل فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، ایسا نہیں۔ اس میں بھی اللہ کی منزلت کیا مطلب کے لیے عائشہ کی مراد ہے قرآن نازل کر کے ایمان والوں کو جواب کا کام ادا کرتے ہیں۔ وہی منافق جس نے شوق وجہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے،
معافی نہیں کر سکتا. اور ان کے بیٹے عبداللہ جو تھے پکے مسلمان صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی کہیے تو میں اپنی ماں کی گردن معاف کر دے گی. والد احترام ضروری ہے، اس لیے والدین اگر کافی بھی ہوں آپ کو اختیار نہیں ان کی بات مت مانیے آپ جو غلط بات کرتے ہیں، لیکن ان کی شان گستاخی کرنا کہیں سے درست نہیں. اور عبداللہ بن ابی کا انتخاب، اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا دیا کفن کے لیے اور لعاب دہن لگایا آپ نے اور نماز جنازہ پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کر کے اس کی جنازہ مت پڑھائیں، سب سے بڑا دشمن. میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن قرآن کریم کیا ہے سورۃ توبہ میں نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، ان کی قبر پر مت کھڑے ہوئیے. انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور کفر کی حالت میں کی موت. عمر کی رائے پر یہ جاننے اور اب واقعی وہ کم سنے ہو سکتا سنے بھی ہوں. مدینے کی ایک بھوت پر جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے ایک لاش ملی. آپ کو خبر دی گئی، آپ گئے لاش مار کو اٹھوایا. قاتل کا پتہ نہیں چلا، آپ اس کے تفتیش میں لگے رہے، معلومات کرتے رہے، لیکن پتہ نہیں چلا. کچھ دنوں کے بعد اسی بھوت اسی جگہ پر ایک چھوٹا سا بچہ لا کے ڈالا زندہ. خبر کی گئی، آپ پہنچے اور آپ نے بچے کو اسے اٹھوایا اور ایک عورت کو دے دیا جس کو مارو اور کہا کہ اب قاتل پکڑ جائے. اور جس عورت کو کہا تھا کہ اس کو پالو پوسو، اس سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو خیال کرنا کون عورت اس بچے کو زیادہ چاہتی ہے اس علاقے میں. اور پالنے میں لگی ایک عورت آتی تھی اور بچے کو دیکھتی تھی، ہر دیکھنے لگ جانا اور زیادہ چاہتی تھی. کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوئی عورت اس کو چاہتی ہے، لے جاتی ہے، واپس کرتی ہے اسے؟ تو کہنے کہ فلاں عورت ہے وہ اس کو بہت چاہتی ہے، اپنے گھر کے لیے. ایک دن اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہنے کوئی رشتہ نہیں ہے، بچہ ہے، محبت کرتی ہے اس لیے اس کو چاہتی ہے. نہیں ایسا نہیں، سچ سچ بتاؤ ہے کیا مانتی؟ اپنا بات کو کہ میرے گھر ایک خادمہ آتی تھی، کام کرتی تھی، وہ ایک مرتبہ چھٹی لے کے جانے لگی تو میں نے کہا کسی کو لگا دو، گھر کام کر دو، تمہارا کوئی کام کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے لگا دو مجھے. تو اس نے جس کو بھیجا وہ عورت کی شکل میں آیا اور کہا مت. اور جب رات ہوگی تو میں نے کہا یہ سوچا کہاں جاؤ گھر پر، میرے گھر میں سو جائے. وہ میرے گھر میں سو گیا. میں اس کو عورت سمجھتی تھی، میں اپنے پاس اور پھر جب رات ہوئی تو اس نے زبردستی میرے ساتھ نکالا اور میں نے تو اس کو جان سے مار کے پھینک دیا اور یہ بچہ میں نے اس کو بھی مچھر مارے اور نامی کو میں نے اس کو مارا.
یہ بچہ اسی آدمی کا جس نے میری عزت کو لوٹا تھا، میں نے اس کو مار کہاں پڑا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بیٹھے نہیں رہے بلکہ معلومات دیتے رہے اور قاتل کو آپ نے پکڑ لیا۔ جب کوئی چیز ہوتا بے چین ہو جاتا، گورنروں کی اگر شکایت کہیں سے آ جاتی تھی تو خاموش نہیں رہتے، فوراً بلاتے تھے۔ ہند سے کے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سنگھ، اور نہایت اللہ والے تھے۔ بلکہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ ہند والوں سے کہا کہ اپنے یہاں کے جو غربا ہیں ان کی فہرست بھیجو میرے یہاں۔ تو جو فہرست آئی تو اس کے اندر سعید بن عامر کا بھی نام تھا۔ تو کہنے لگے یہ کون ہے سعید بن عامر؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے گورنر ہیں۔ گورنر ان کو تو وظیفہ ملتا ہے، ملتا ہے سب خرچ کرتے ہیں۔ ان کی شکایت کی ہند والوں نے کیا شکایتیں کی؟ کیا شکایتیں؟ ایک شکایت یہ کیا کہ عدالت مجھے دیر سے دوسری شکایت یہ کیا کہ یہ رات میں کسی فریادی کی بات کو نہیں سنتے ہیں، کوئی رات میں کسی قاضی نہیں۔ اور تیسری شکایت یہ کیا کہ ہفتے میں آدمی کی چھٹی کرتے ہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ کیا کہ ان کو بیماری ہے، ان کو جنون ہوتا ہے، مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ علاج کرتی پیسے ہم دیں گے، آپ یہ سنتے نہیں۔ جن سے کوئی رائے بنتی شکایت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی بے چین پڑھنے لگے، ایسا لگتا کہ میری فراست ان کے بارے میں غلط ثابت، ان کو بنوایا۔ اور ایک طرف ہمس والے تھے، ایک طرف یہ بیٹھے، کہیں کہ باری باری شکایت کرو، باری باری ایک طرف کہنے لگے حضرت یہ لیٹ کرتے ہیں عدالت میں آنے کے لیے آدھا گھنٹہ۔ امیر المومنین فرمایا کیا اس کا جواب دیا؟ کہنے لگا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، پک جاتا ہے، کھا پی کر کے آتا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں۔ گورنر دوسری شکایت کرو جی کہ رات میں کسی کے فریاد کی فریادی نہیں سنتے ہیں، کوئی فریادی آتا اس کی سنتے ہی نہیں۔ اس کا کیا جواب آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین اگر آپ کے علاوہ کوئی پوچھتا تو نہیں بتاتا میں، لیکن مجھ پر یہ الزام ہے کہ اس چیز کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے دل کو مخلوق کے لیے اور آپ کو اپنے خالق کے لیے بنایا۔ کیسے میں رات میں اللہ کی بات کرتا ہوں اور دل مخلوق کی بات۔ لوگوں نے کہا کہ کسی شکایت کرو گی، ہفتے میں آدھے دن کی چھٹی کر دو۔ کہنے لگا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، صرف ایک جوڑا، ہفتے میں اس کو دھلتا ہوں، میرے پاس آپ کو کپڑا نہیں ہے، اس کو سکھاتا ہوں، سکھا کر کے پہن کر کے آتا ہوں، اس کے آگے ملتے اور میرے پاس کوئی جوڑا نہیں۔ چوتھی شکایت کرو جی، کہنے لگے حضرت ان کو بیماری ہوتی ہے مرگی کی، ہم کہتے ہیں کہ علاج کر لیجیے، پیسے ہم دیں گے، مگر یہ علاج نہیں کرواتے۔ ابھی مجھے نے کہا کون علاج کیوں کرواتے، پیسے دے دیں۔ کہنے لگا امیر المومنین مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، ہاں جب میں مکہ میں تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پکڑ لیا تھا، اور جب ان کو سولی پر لے کے چڑھنے کے لیے چلے تھے تو میں وہاں پر موجود تھا، بچہ تھا۔ اور جب خبیب کو سولی پر چڑھا دیا اور چاروں طرف سے دشمنوں سے گھیر لیا اس وقت میں اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ خبیب ابھی بات مان چھوڑ دو محمد، اور یہ بتاؤ خبیب اگر تم کو چھوڑ دیا جائے تمہاری جگہ کو محمد کو نماز دے دی جائے لیکن خوش ہو؟ کہنے لگا ابو سفیان میرے نبی میرے محمد جہاں ہے وہاں پر ان کے قوم میں کاغذ اٹھائے، یہ مجھے گوارا نہیں، وہ تو بڑی دور کی بات۔ اور پھر جب ان کو نیزوں سے مارا جانے لگا تو کہنے لگے اے اللہ میرے محمد کو میرا سلام پہنچا دے۔
اب جیسے ان کو شہید کیا، جبریل امین مدینے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی خبیب کو سلام ہو، ان کو شہید کر۔ تو سعید بن عامر نے کہا وہ منظر میرے سامنے ہے، میں کیا کرنے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، جب خبیب کی یاد آتی ہے کہ میری حالت بگڑ جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں مجھے بیماری ایسا تکلیف نہیں۔ کہنے لگے تو یہ گورنر، یہ تمہارے ذمہ دار، ان کی قدر کرو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے تمہاری عزت، تمہاری آبرو محفوظ نہیں رہے، ان کی قدر کرو، ایسے لوگ تم کو ملنے والے ہیں۔ وہیں کے گورنر آپ جن کا نام عمر بن سعد، وہیں کے گورنر ان کو بنا، عمر بن سعد بن اللہ والے ان کو بھی گورنر بنا کر لے، اور ہندس والے بڑے شکوہ شکایت کرتے ہیں، وہ بھی بڑے نافرمان ہیں، ان کے بھی ایک مہینے تک، جو ان کا ایک سال تک کوئی خبر نہیں لے گھمائی، کچھ بھی خبر نہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کیسا کام چل رہا ہے وہاں کا، کچھ خبر نہیں۔ ایک سال کے بعد کاتب سے کہا کہ خط لکھو اور ان کو بلواؤ، لکھو خط کے فوراً خط ملتی، آپ یہاں پر آؤ، مدینہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک سال کے بعد خط گیا، اپنا تھیلا نکالے، اپنا توشا نکالے، اپنا مٹی کے پیالہ نکالے اور لاٹھی لیا لٹکائے، چلے پیدل ہی ہمس سے مدینہ، کتنے دن پہنچے ہم آتے مدینہ، گرد و غبار سے پٹے ہوئے ہیں، ہر بات پیدل آتے ہیں، دور سے کبھی دے رہے ثانی علاقہ حالت خراب ہے۔ کہنے لگے میں نے کیا حالت بنا رکھی تم نے، تم جو حالت میری اور کیا پیدل آئے ہو؟ ہاں پیدل آئے، سواری نہیں کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے سواری کیا بھی نہیں، میں نے ان سے کہا ہی کہ میری سواری کا انتظام ہے۔ مطلب سوچیے گورنر ہے، گورنر پہلا رکھوالی ہے، کیسے لوگ کہنے لگے کیا لائے ہو؟ میری زندگی کے سامان میں آپ کے سامنے ہے، یہ مطلب نہیں وہاں سے خراج لائے وصول کر کے۔ کہنے لگا امیر المومنین جو میں نے وصول کیا وہیں کے لوگوں پر خرچ کر، وہاں وصول کرتا وہاں ضرورت مندوں میں خرچ کرتا، میرے پاس نہیں۔ کاتب سے کہا کہ دوبارہ ترتیب کر دو کہ چلے جائیں گے، کہنے لگے اب مجھے اس کو میں گورنر ہی نہیں اجازت میں گھر کر اجازت دے دیا۔ جب یہ گھر جانے لگے تو ایک آدمی کو ان کے پیچھے لگا دیا، حارث نام، کہیں کہ ان کے گھر جانا، ان کے گھر مہمان رہا، پتہ لگانا ایسا جی گھر میں جمع کر کے مارو اور 100 دینار دیا امیر المومنین کہ دیکھو اگر تندرستی دیکھنا تو 100 دینار دے دینا، اور اگر کچھ اور دیکھنا مت دینا، یہ تو چلے۔ یہ گھر پہنچ گئے، اس کے بعد دن کے بعد یہ پہنچے، سلام کیا، کہا کہ گھر میں جانا تھوڑا تھا، مہمان رہنا چاہیے۔ 3 دن تک ان کے مہمان رہے، اور ان کے پاس جو تھا، جو گولی میں رکھا تھا اسی کی جو کی روٹی کھلاتے تھے اور خود تکلیف نہیں ہوئی۔ جب 3 دن ہو گیا تو کہنے لگے بہت تکلیف ہوئی تھی، کہیں اور چلے جاؤ۔ انہوں نے نکالا 100 دینار اور کہا کہ رکھ لیجیے امیر المومنین، میں یہ کیا کروں گا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں، سامان بھی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے اپنا دوپٹہ کونا پھاڑ کے دیا، کس لیے بیوی کہنے سے لے لی، اور یہ جو سے جن کو لگایا نہیں چلے گا، اور جیسی پیسہ لیا باہر جا کے سب کو بانٹ دیا۔
جب یہ حارث نام کے مدینہ آئے تو کہنے لگے کیا دیکھا؟ کہنے لگے حضرت تنگ دستی دیکھی تھی، 100 دینار میں نے ان کو دے دیے کہ اپنے بندے میں خرچ کیجیے گا، یہ امیر المومنین کیا